وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 1، درس نمبر 1290. آج کا موضوع: کیا قرآن پاک کو ہم کتاب ہدایت نہیں سمجھتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے. جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے. کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی ہے اپنے بندے پر یہ کتاب. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی طرح کی کجی یا پیچیدگی نہیں ہے. قیماً، سیدھی، بالکل سیدھی صاف. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ ڈرائے اس عذاب سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے مومنوں کو. الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا،
کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ ماں کسی نفی ہے ابدا، اور جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے بہت سخت بات نکلتی ہے، بہت بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ کہف جو ہے مکی صورت ہے، اور مکے 4 نبوی کے آخر اور 5 نبوی کے اوائل میں اس کا نزول ہے۔ مضمون وہی بنیادی ہے، اور یعنی بنیادی مضامین آپ کو معلوم ہے، توحید، رسالت اور آخرت مکی زندگی کے بنیادی مضامین تھے۔ اب اس میں مضمون جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی شروع سے کہ ایک اللہ، اور وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، اور جو نہیں لائیں گے تو ان کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں سامعین کرام 3 واقعات ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، اور یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف یعنی یہ پوچھا گیا تھا، تو اس کے جواب میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ بہرحال اس کا تذکرہ وہیں پر کریں گے جب وہ واقعات شروع ہوں گے۔ اور بنیادی مضمون ایک ہی ہے، انذار، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، سیدھی بات کہنے والی، ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ دیکھیں، ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے ہے، اس وقت کے لیے ہے۔ آج 2021 مئی کی 6 تاریخ ہے، تو ہمیشہ دیکھیں آپ جب قرآن پڑھیں، اور تو یہی میری درخواست ہوگی کہ آپ اسی وقت کے لیے، یعنی آج کے لیے آپ پڑھیں۔ جو کل تھا وہ گزر گیا، اب اس میں میرے لیے کیا ہے یہ میں نے دیکھنا ہے۔ پہلی جو بات ہے وہ کتاب کی بات ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن دیکھیں، اس وقت اگر میں کہوں یا سوچوں تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ہماری یعنی توجہ سے باہر ہو چکی ہے۔ یہ کتاب قرآن پاک ہماری توجہ سے باہر ہے۔ قرآن آج ہمارے لیے نہیں ہے، نہ ہم اس کو اپنے لیے محسوس کرتے ہیں، نہ اس میں اپنے لیے ہم ہدایت کا سمجھتے ہیں۔ اس کا دائرہ کار ہم نے بہت محدود کر دیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید چھپ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پڑھ رہے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے قرآن شریف، لیکن اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، سمجھانے والوں کی تعداد بھی کم ہے، اور پھر یہ ہے کہ سمجھنے والے نہیں ہیں یا اس کی طلب رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 1 میں بات ہو رہی ہے کتاب کی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی ہے اپنے بندے پر یہ کتاب۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ کتاب کیوں نازل کی ہے؟
تو اس لحاظ سے ہم نہیں سوچتے. پھر اس میں جو ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، یہ بالکل صاف مضامین ہیں اس کے، اور اس میں ہدایت ہے بالکل واضح، روشنی ہے اس میں. لیکن آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کتاب کیوں ٹیڑھی لگتی ہے معاذ اللہ، اور اس میں اپنے لیے ہم کوئی ہدایت نہیں پاتے. لیکن یہ بات بڑی پریشان کن ہے کہ ایسا ہی ہے، اور بہت پریشان کن بات ہے، کیونکہ یہ واحد یہ کتاب ہے جو کہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. اس میں اگر ہم اس کو قبول کر لیں گے تو ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اس کو قبول نہ کیا، قبول کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کتاب ہدایت نہ سمجھا، نہ اس کے راستے پر ہم چلے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ بالکل یقینی ہے. جو پہلا جملہ ہے اس سورت کا وہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دیکھیں انسان کی جو نفسانی رجحان ہے، یا ہم ظاہر ہے کہ ہم پہ ہمارا نفس غالب ہے، اور ہم ہر اس ذات کو تلاش کرتے ہیں، ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو بظاہر فائدہ دینے والی ہیں اور جو بہت خوبیوں والی ہے. مثال کے طور پہ پیسہ ہے، یہ آج ہمارا خدا بن گیا ہے، ہم نے اس کو خدا بنا لیا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس پیسے میں بہت زیادہ زور ہے، کمال ہے، اور بہت آپ دیکھ لیں نا کہ ہم کس طرح اس کو یعنی بچا بچا کے رکھتے ہیں، کمانا چاہتے ہیں، پھر پس انداز کرنا چاہتے ہیں ایک خاصی بڑی مقدار میں، جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے. پھر جو کاروباری طبقہ ہے وہ تو پھر پیسہ لگاتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے، اس کا تجربہ ہو گیا ہے تو پیسے سے وہ مزید پیسہ بناتا ہے. وہ بینک میں کم رکھتا ہے، پیسے جمع کم رکھتا ہے، کیونکہ اس کو کاروبار سے پیسے نکالنے کا طریقہ آتا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم پیسے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور انسان کی دیکھیں یہ فطرت ہے کہ یہ لالچی ہے، حریص ہے، مفاد پرست ہے. تو جس چیز میں خوبی ہوتی ہے اس کے سامنے یہ جھک جاتا ہے. اب 10 گڈیاں مثال کے طور پہ 5,05,000 روپے کی 10 گڈیاں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ ایک گڈی جو ہے 5 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کی، اور 10 گڈیاں جو ہیں یہ 50 لاکھ روپے ہو گئے 10 گڈیوں کے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا کروں، یعنی ایسی نازیبا مثالیں دینی پڑتی ہیں سمجھنے کے لیے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جس چیز میں خوبی پاتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے. پیسہ ہمارا خدا ہے اس وقت، ظاہر دنیا، آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی مختلف چیزیں ہیں آپ کی جو محبوب ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے کی ایک قسم ہے. پھر آپ کی جو کاروباری ایسٹس ہیں، جو دکانیں ہیں، جو آپ کے کھیت ہیں، جو آپ کے پاس زرعی زمین ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنی قیمت نہیں گنواتی. آپ کے پاس سونا رکھا ہے، آپ کے پاس ڈالر رکھے ہیں، تو یہ اپنی قیمت نہیں گنواتے، قیمت بڑھتی رہتی ہے. آج یعنی مثال کے طور پہ آج سے 40 سال پہلے ایک دکان کی جو پیشگی تھی، پٹکی جسے ہم کہتے ہیں، وہ 10,000 روپے تھی، آج 50 لاکھ روپے ہے. تو یہ آپ کی اگر دکانیں ہیں تو وہ کرایہ بھی آئے گا اور وہ مالیت بھی اس کی بڑھتی رہے گی. تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، بہت سی ایسی ہے، لیکن میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. میں تو الحمدللہ پہ بات کر رہا ہوں. تمام تعریفوں کا خالص ایک مالک ہے اور وہ اللہ ہے. ہر تعریف کے قابل ایک ذات ہے، اللہ. باقی تو مخلوق ہے،
باقی تو مخلوق ہے، اس کی پیدا کردہ چیزیں. اب جس چیز میں اس نے کچھ طاقت رکھ دی ہے تو پھر وہ جزوی تعریف ہے. خالص یعنی ذاتی طور پہ ہر تعریف کا مالک اور مستحق ایک ہے اللہ. تو اب میں یہ دیکھیں اتنا میں نے بڑا مضمون بیان کیا ہے، تو یہ ویسے نہیں بیان کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، مادے کے سامنے، مٹیریل کے سامنے، پیسے کے سامنے، دولت کے سامنے اور سونا چاندی کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس کو بڑھانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، یعنی مال و دولت کی فراوانی کے ہم جویا ہیں اور اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو لیکن اگر دیکھیں ہم اگر عام ذہن سے بھی سوچیں بغیر کچھ ذہن پہ زور دیے تو آپ دیکھ لیں اس کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اس وقت کس کی بادشاہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی ہے. یہ سارا انتظام کون چلا رہا ہے؟ ایک ذات ہے اللہ. تو اللہ پھر ہر چیز پر بھی قادر ہے. اس کی قدرت کو آپ دیکھیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور پھر وہ رب ہے، وہ رب ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ اس نے ہمیں پیدا بھی کیا، وہ ہمیں پال بھی رہا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری ضروریات کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری تمام ضروریات وہ پوری کر رہا ہے. جس کی جتنی بھی وہ ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کو وہ دنیا دے رہا ہے. اور بالعموم تمام لوگوں کو کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو یکساں طور پہ ہیں. یہ پانی کی نعمت ہے، سورج ہے، چاند، یہ رات اور دن ہر ایک کے لیے ہیں. یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہماری ربوبیت ہر ایک کی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تمام نعمتیں ہر ایک کے لیے یکساں ہیں. پیاز مثال کے طور پہ غریب بھی کھاتا ہے، بادشاہ بھی کھاتا ہے. پیاز، ٹماٹر، پیاز، بھنڈی، توری، یہ سب غریب بھی کھاتے ہیں اور وہ اتنی مہنگی تو نہیں ہے. آج کھیرا جو ہے کھیرا تو وہ 15 روپے کلو ہے. آج منڈی کا ریٹ جو ہے 15 روپے کے جی، بازار میں 20 روپے کے جی مل جاتا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ الحمدللہ پہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بات اس میں یہ نقطہ ہے، دوسری کتاب کی بات ہے، اور تیسری اس میں لم یجعل لہ عوجا. یہ تینوں باتیں جو ہیں اس میں اس پر ہم یقین نہیں رکھتے. پہلے تو دیکھیں اللہ پہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، جبکہ تمام طاقت اور قدرت کا مالک اور رب ہمارا ایک ہے اللہ. تمام تعریفوں کا ذاتی طور پہ مالک، دینے والا اور ہمیں دینے والا، ہمیں فائدہ دینے والا ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب آپ دیکھیں سوچ سمجھ کے اگر زندگی انسان گزارے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اندھا دھند بنا سوچے سمجھے آپ زندگی گزاریں گے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ نقصان میں رہیں گے. ہم مسلمان ہی، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں. کچھ سوچ اور فکر نہیں ہے ہماری کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، میری منزل کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ سوالات ہم اپنے اللہ سے نہیں کرتے. پھر بات یہ ہے کہ ہم نے تو غیر کے سامنے سر جھکا دیا ہے. جو دینے والی ذات ہے، جو فائدہ دینے والی ذات ہے، جو نقصان سے بچانے والی ذات ہے، وہ اللہ ہی ہے، اور نقصان دینے والی ذات بھی ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی. تو دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یعنی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے.
سوچ سمجھ کے زندگی، میں آپ کو ایک مختصر بات بتا رہا ہوں کہ زندگی سوچ سمجھ کے گزارے. بنا سوچے سمجھے اگر آپ نے زندگی گزار دی تو آپ کو آخرت میں بہت بڑا نقصان، وہ آخرت جس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اس میں بہت بڑا ہم نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے نا کہ ان لہم اجرن حسنن ماکثین فیہ ابدا. مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور بہت اچھا اجر ہے، اور وہ جنت میں ابد الآباد رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا. تو میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں، جو پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں ایک ذات کی ہیں اور وہ ہے ذات اللہ کی. پھر اس نے کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے. کتاب کیوں آئی ہے؟ دیکھیں، ہدایت خداوندی کا سلسلہ انسانیت کی پیدائش سے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا اور ابھی تک جاری ہے، اور تا قیامت اللہ کی ہدایت یعنی قرآن اور رسول کا طریقہ یہ موجود رہے گا تا قیامت. تو آپ یہ تو سوچیں کہ یہ کتاب اصل میں ضرورت کیا تھی ہمارے. آج ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے. تو کیا مطلب؟ اس کو کہتا ہے مجھے کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں مجھے تو اللہ کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، میں اس کی تلاوت کروں گا، اس کو چوموں گا اور سر آنکھوں پہ لگاؤں گا، اس کی طرف پیٹ نہیں کروں گا، اونچی جگہ پہ رکھوں گا، اینڈ دیٹس آل. رمضان میں اس کی تلاوت کر، یا ہر روز میں تھوڑی تھوڑی تلاوت کرتا رہوں گا بنا سوچے سمجھے. اللہ اللہ. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ گھمبیر ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جس کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں یہ لوگ اسے اپنے لیے نہیں سمجھ پا رہے. 25 سال تقریباً ہو گئے، کم از کم، زیادہ ہوں گے، 25 سال تو کم از کم ہو گئے میں قرآن بیان کر رہا ہوں، لیکن کوئی عمل کے لیے اور اس کو مکمل قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. افسوس ہے مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے. پھر دیکھیں، ہم اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، تو آپ قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. یہ تو طالبان مولا کے لیے ہے، طالب دنیا کے لیے تو یہ قرآن نہیں ہے. اس کی تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کی تو عقل جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے. تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے. بہرحال میں کتاب کی بات کر رہا ہوں. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کتاب کی ضرورت کیوں ہے ہمیں، اور یہ کتاب ہے کیا؟ یہ دراصل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، ایک راستہ آپ کو بتاتا ہے. دیکھیں، زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے یا راستے ہو سکتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. یعنی اس نے اپنے لیے خود اپنا ایک یعنی انداز مقرر کر لیا ہے، ایک طریقہ مقرر کر لیا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے والدین کو دیکھ لیں، ہر ایک کا باتوں کا ایک انداز ہے، اخلاق کا ایک انداز ہے، اور ہر ایک کے اپنے اخلاق ہیں. آپ اپنے بھائی کو دیکھ لیں، اپنی بہنوں کو دیکھ لیں، اور چھوٹوں کو دیکھ لیں، بڑوں کو دیکھ لیں، ہر ایک نے اپنا ایک رویہ بنایا ہوا ہے، ایک اخلاق اس کا اپنا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ اخلاق سکھاتی ہے ہمیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ بہت
بلند اخلاق کے مالک ہے، خلق عظیم، بہت بلند اخلاق ہے۔ اچھا، اخلاق کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس انداز سے بات کر رہے ہیں، جو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہی اخلاق ہے۔ یعنی اس کو اگر مختصر لفظ تو وہ اخلاق بنتی ہے۔ آپ کے اخلاق محمدی، تو طریقہ، اخلاق کا مطلب ایک طریقہ، آپ کا ایک رویہ، یہ سب رویہ، طریقہ، عمل، یہ سب مل ملا کے پھر آپ کا ایک اخلاق بنتا ہے۔ اچھا، یہ کتاب میں اخلاق کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کا کردار کیا ہو، آپ کون سا کام کریں یا نہ کریں، کن کاموں کو انجام دیں یا کن کاموں کے انجام دینے سے آپ پرہیز کریں، نہ کریں وہ کام۔ تو یہ ساری باتیں قرآن پاک میں لکھ دی ہے۔ الکتاب علی عبدہ الکتاب، تو اب یہ کتاب میں آپ کو مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب دراصل طریقہ حیات ہے، طریقہ زندگی ہے، اخلاق کا ایک ہدایات ہے کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں اور کیسے کریں۔ باقی تو میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ کتاب میں اخلاق ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلا انسان کو زمین پہ اتار رہا تھا تو اس کو کہا کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، یہاں سے اترو، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جس نے اس کتاب کی پیروی کی، کتاب کے مطابق زندگی گزاری، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، لیکن جو لوگ کتاب کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار نہ ہوئے، انکار کیا یا جھٹلایا اللہ کے احکامات کو، بآیاتنا، تو یہ لوگ جو ہیں دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی وہ خوش فہمی بھی دور کی کر لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم چند غوطے یا کچھ عرصہ دوزخ میں لے کے پاک صاف ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ آپ لفظی کلامی، یعنی لفظی طور پہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کلمے کا مطلب تک نہیں جانتے۔ تو کتاب کا میں نے بتا دیا، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ دیکھیں، برا نہ مانے، لیکن ہم اس کتاب میں کجی پاتے ہیں، اور انسان دیکھیں وہ عمل کرتا ہے جس کو صحیح لگتا ہے۔ ہم قرآن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو قرآن میں ہمیں کجی معلوم ہوتی ہے، لٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے قرآن کو لیا۔ یہ ہماری سوچ ہے، اجتماعی سوچ ہے۔ تبھی تو آپ دیکھ لیں ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن پاک نہیں ہے، ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ کیوں؟ کہ قرآن کے اخلاق کو ہم اپنانا نہیں چاہتے، قرآن کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، من حیث القول۔ تو لیکن اس میں کجی نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہے اور یہ قابل عمل ہے، یہ ہدایت قابل عمل ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ سنا دیں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے نازل کی ہے اپنے بندے پر یہ کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا،
اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم